الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اس کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ قرآن کریم جیسے عظیم کتاب عطا فرمائی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اور رسول عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں اس کے زندگی گزارنے کا، اس کو جینے کا طریقہ نہ سکھلایا گیا ہے. ہر قدم پر قرآن کریم نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی رہنمائی کی ہے، انسان کو بتلایا ہے کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزار، اس طریقے سے رہا کر، اس طریقے سے شادی کر، اس طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کر. یہ طریقہ حلال کا ہے، یہ طریقہ حرام کا ہے. جس انسان نے اس طریقے کو اپنایا وہ دونوں جہان کے اندر کامیاب اور سرخرو ہوا. جنہوں نے اپنے معاملات، اپنے معاشرت، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال، اقوال کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، طریقے کو، قرآن کے احکام کو چھوڑ کر کے زندگی گزاری، وہ بظاہر دنیا کے اندر ہمیں لگتی ہے خوش و خرم ہے، لیکن دلی اعتبار سے پریشان ہیں اور آخرت کے اندر وہ بہت گھاٹے والے اور خسارے والے ہیں. انہی میں سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک طریقہ چل رہا ہے ہماری نکاح اور شادی کا. نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان نکاح کر لے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، اس کی شرمگاہ، اس کی نگاہ حرام کاموں سے محفوظ ہو جائے. لیکن ہماری بیاہ شادیوں میں، نکاحوں کے اندر آج اسلامی رسومات کو چھوڑ کر کے، اسلامی طور اور طریقے کو چھوڑ کر کے ہمارے پورے معاملات کے اندر غیروں کا رسم و رواج داخل ہو گیا ہے. اور وہ نکاح جو ایک عبادت تھی وہ اب تجارت بن کر کے رہ گیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونۃ،
کہ سب سے بہتر نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جو کم خرچے پر کیا جائے، جس میں خرچہ کم سے کم ہے۔ جس وقت سے نکاح کی اور شادی کی ایک دکھلانے کا رسم و رواج چلتا ہے، اسی وقت سے ہم رسم و رواج ملچ کر کے رہ جاتے ہیں۔ لڑکی کو دکھلانے یا لڑکی کو دکھلاوے کے نام پر گاڑیاں بھر بھر کے جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے وہ لوگ جاتے ہیں جن کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، جن کو دکھلانے تک جائز نہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے چہرے کا دیکھنا، ہاتھ اور پیروں کا دیکھنا حرام قرار دیا، آج ہم ان کو ان معاملات میں لے کر کے جاتے ہیں کہ وہ لڑکی کی دیکھ بھال کریں۔ بہنیں ہو گیا، چھوٹا بھائی ہو گیا، بڑا بھائی ہو گیا، اور جس کو رکھنی ہے، جس کے ساتھ میں زندگی گزارنی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریق تو یہ تھا، ایک صحابی آئے، فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا، فرمایا نکاح کیا ہے، کر لیا کہ ہاں، کہاں کہ انصار میں سے کیا ہے، کہ دیکھ بھی لیا تھا، تمہیں دیکھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، آنکھ کنجی ہوتی ہے۔ یہ غیبت یہ چغلی نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پہلے ہی دیکھ بھال کر لو گے تو بعد کا فساد بہت بڑا فساد۔ اسلامی طور طریق تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں دیکھ بھال کر لے، ان کے ساتھ میں کوئی سمجھدار بوڑھی عورت، کوئی سمجھدار انسان پردےدار ہو، وہ آپس میں اپنی باتیں کر لے، دو چار آپ نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا لکھا، ان چیزوں کی دیکھ بھال کون کرے؟ لڑکا لڑکی کو دیکھے، اور لڑکی کے بھی جذبات ہوں گے، اس کو بھی دکھلایا جائے۔ لیکن خدا کی قسم گاڑیاں بھر بھر کے جاتے ہیں، ناشتے بیچتے ہیں، اور ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ معاشرہ چل رہا ہے، ماحول اسی طرح کا ہے، اور یا پھر اتنی بے حوصلگی پر اور بے شرمی پر آئیں گے، جیسے ہی متعین ہوا پھر ان کے آپس میں بات چیت، ان کی شاپنگ، ان کا ملنا جلنا سب حلال ہو جاتا ہے، پھر بے غیرتی کی اتنی اوپر چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور جوانوں، ہم نے اس نکاح کو جو ایک عبادت تھی، آج کے وقت میں اس کو تجارت بنا کر کے رکھ دیا، بے شرمی اور بے حیائی کی تقریبات بنا کر کے رکھ دیا، ہم نے بے شرمی کا اڈا بنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ وہ پاک دامن عورتیں، وہ مومنائیں جن سے تم نکاح کر رہے ہو، وہ ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے جسم کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اے نوجوانوں اگر پاک دامن نہیں رہو گے تو خبیثوں کے لیے خبیث عورتیں ملیں گی۔ پاک دامنوں کو پاک دامن عورتیں ملیں گی، یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، پوری دنیا یہ سامان ہے تفریح کے لیے، لیکن سب سے بہترین سامان ہے صالح عورت کا کسی انسان کی زندگی کے اندر آ جائے۔ ہم لوگوں نے اپنے نکاحوں کو غیروں کے رسم و رواج میں الجھا کر کے رکھ دیا، غیروں کے طور طریق ہماری زندگیوں کے اندر اتنے داخل ہو چکے ہیں کہ ہماری کوئی تقریب بھی ان چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ سگائی ہوگی، پھر اس کے بعد میں ہلدی کی رسمیں، مہندی کی رسمیں، خدا غارت کرے رسم کرنے والوں کو کہ جو مرد اور عورت کے فرق کو نہیں پہچانتے، ان کو بے حیائی کا حیا اور شرم اتار کر کے رکھ دی، پورے مجمع کے سامنے اپنی لڑکی کو بٹھا کر کے خدا کی قسم اس کی مہندی لگائی جاتی ہے، اور وہاں پر نوجوان تب کا پورا اکٹھا ہوتا ہے اور اس کو فخر کے طور پر کہتا ہے۔ اوہو، کہاں چلی گئی یہ غیرت؟ اے امت محمدیہ کے
طرف چلی گئی کہ وہ عورت یا وہ لڑکی جو کسی کی بیوی بننے والی ہے، جو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کو سارا کا سارا محلہ، سارا کا سارا منڈپ اس لیے دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں کی زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اس کے ہلدی مری جا رہی ہے۔ اور یہ بے شرم نوجوان اسی طرح کا لباس پہن کر وہاں پر ہوگا گنڈے قسم کے گھومتے رہتے ہیں۔ کیا پیسہ اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ ہم یہ حرکتیں کریں، کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی نمائش کریں؟ اس لیے اللہ نے ہمیں دولت دی۔ مہندی کے نام پر ہم نئے نئے طریقے رسم و رواج کو بناتے ہیں، کیا اللہ نے اس لیے ہمیں نوازا؟ بزرگوں دوستوں سن لو، یہ دولت آنے جانے والی ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، یہ ٹکنے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اس کو استعمال کرو گے، خدا کی قسم کچھ دن رکوگی ورنہ چلی جائے گی۔ قارون کو اللہ نے بے شمار دولت دی، پھر وہی دولت اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنی، اور نہ جانے کیا کیا خرافات۔ ولیمہ ہوتا ہے لیکن اس میں مرد اور عورتوں کا اجتماع اکٹھا ہوتا ہے، ڈی جے گاجا بجایا جا رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، ادھر حرام کاری اور کام ہو رہے ہیں۔ آج ولیمہ وہ آپ علیہ السلام کی سنت والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فلانے کیا تھا میری ناک نیچی ہو جائے کہ اگر میں ولیمہ نہیں کروں گا۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، اللہ کا واسطہ ان چیزوں کو تھوڑے وجود میں کم کرو، یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے اپنی بیاہ شادیوں میں، مکانوں کے بنانے میں، لون اور سود کے لینے اور دینے میں، فضول خرچیاں اتنی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا وَمَن نِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُ مَعُونَةً، سب سے بابرکت نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم کر دیا ہے۔ کئی لاکھ روپے کی شادی اڑانے میں، نچانے میں، باجا بجانے میں، آتش بازیوں میں اڑا دیتے ہیں، اور جب وہی مالدار نکاح خانی کراتے ہیں تو 1100 روپے یا 2100 روپے پکڑاتے ہیں کہ اس سے زیادہ کہاں چل رہی ہے۔ حلال کام میں تو حلال کا پیسہ ہی خرچ ہوگا، حرام کام میں حرام کا پیسہ جائے گا۔ بہت دل دکھتا ہے خدا کی قسم، مسلمان نوجوان پتہ نہیں کس کس طریقے سے ماں باپ بیٹا محنت سے کماتے ہیں اور پھر اس کو فضول خرچوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے اپنے بزرگوں سے پوچھو جن لوگوں نے رات دن ایک کر کے اس پیسے کو اکٹھا کیا، جمع کیا، آج صحیح سالم مکان کے اندر رہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں نوجوانوں عزیز ساتھیوں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اسلامی ماحول میں ڈھالو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح جو کیا جاتا ہے وہ 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، اس کے مال کی وجہ سے، بھئی بہت مالدار آدمی ہے اس لیے نکاح کر لو، بڑی بڑی گاڑیاں ملیں گی، خوب لمبا چوڑا جہیز ملے گا، وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کی وجہ سے کہ اس کے جو گھر والے ہیں ان کی بڑے بڑے لوگوں میں اٹھ ہے، معاشرے کے اندر عزت ہے، بہت اعلیٰ لوگ ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھنے، اس لیے ان کے یہاں پر نکاح کرا۔ وَلِجَمَالِهَا، لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھی وجہ وَلِدِينِهَا، لڑکی کی دیندار ہونے کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے ابو ہریرہ تو دیندار کو لازم پکڑ لے، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ یعنی اگر یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو نور علی نور، لیکن اگر چاروں میں سے صرف دینداری مل جائے تو اس کو لازم پکڑ لے اور دین کی بنیاد پر کیا کر لے، نکاح کر لے۔ یہ تیری کامیابی کا ضامن ہے اور تیری زندگی دنیا کے اندر چل رہی ہے۔
خدا کی قسم ہم لوگوں کا ماحول و معاشرہ یہ بن گیا کہ جب ہم لوگ لڑکوں کا نکاح کرتے ہیں تو ہم لوگ بڑے بڑے عملے بن جاتے ہیں کہ اتنا چاہیے اتنا چاہیے. پھر ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہمیں بڑے بڑے جہیز کے اندر بڑی بڑی چیزیں ملیں. اور پھر وہی دیندار لوگ جب لڑکیوں کے نام پر آتے ہیں پھر وہ دیندار بن کر کے دکھاتے ہیں کہ اب کوئی ہماری بیٹی کو بغیر جہیز کے لے جائے. معاشرہ یہ نہیں ہوتا. خدا کی قسم بیٹوں سے شروع کرنا سیکھو. میرے بیٹے کا نکاح ہے, میرے بھائی کا نکاح ہے, میری اولاد کا نکاح ہے, میں اس کو سنت و شریعت کے مطابق کر کے لاؤں, تب میری بیٹی کو لے جانے والے 10 ملیں گے جو بغیر جہیز کے لے کر کے جائیں گے. ہے نہیں ایسے ہی؟ ورنہ بیٹوں کے بیاہوں میں بڑی بڑی چیز اڑا لی, بڑی بڑی چیز لے لی, اور بیٹیوں کے بیاہ میں یوں ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری کوئی یوں اٹھا کر کے لے جائے. ایسا نہیں ہوتا. شروعات پہلے قربانی دے کر کے کرنی پڑے گی, تب قربانی دوسرے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. انہی چیزوں سے پریشان ہو کر میرے عزیز و نوجوان بزرگوں, تمام علماء ائمہ جو ممالک کے رہنے والے ہیں, شہر قاضی صاحب, حضرت مولانا محمد نفیس صاحب, خواجہ رحمت صاحب, انہوں نے اور تمام علماء ائمہ نے ایک مشورہ کر کے میٹنگ کی اور اس میں کچھ باتیں طے کی. آپ لوگ ان پر عمل کریں یا نہ کریں, لیکن یہ فیصلہ تو ہو گیا. جس بیاہ شادی میں آتش بازی, گولے پٹکائے جائیں گے یا گانا باجا ہوگا, اس شادی کا موانے کا کوئی بھی عالم نکاح نہیں پڑھائے گا. کوئی بھی عالم موانے کا نکاح نہیں پڑھائے گا جس شادی میں گاجا باجا ہوگا یا آتش بازی ہوگی. اور یہ ذمہ داری لڑکی کے والد صاحب کی ہوگی کہ وہ لڑکے والوں کو اطلاع کریں, ان کو بتلائیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کا معاملہ ہے. اور ایک کام اور کریں گے, نہ پڑھائیں گے اور نہ کسی کو پڑھانے دیں گے. اور اگر کوئی پہلے نکاح کرا لیتا ہے 1 دن پہلے, تو ان سے باقاعدہ دستخط کرائے جائیں گے ان کے ذمہ داروں سے کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ پر اس طریقے سے جرمانہ رکھا جائے گا. یہ فیصلہ تو نکاح کے سلسلے میں ہے. تمام لوگ آپس میں بھی اطلاع کر دیں. اور یہ متفقہ پورے موانے کے علماء ائمہ کا, بلکہ مسجدوں کے 10 ذمہ دار بھی پہنچے تھے وہاں پر, سب کے سامنے یہ فیصلہ لیا گیا. اور دوسری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جن شادیوں میں اسٹینڈنگ کھانا یعنی کھڑے ہو کر ہوگا یا عورت اور مردوں کا اختلاط آپس میں کھانے میں ہوگا, اس میں کوئی بھی امام یا مدرس یا کوئی عالم کھانے میں اس جگہ پر شرکت نہیں کرے گا. وہاں پر کھانا کھانے وہ بالکل بھی نہیں جائے گا. نکاح کا اس بات سے کوئی لینا نہیں, نکاح کی مجلس علیحدہ ہوگی. تو جن شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا ہوگا یا عورت مرد کے اختلاط کے ساتھ کھانا کھلایا جائے گا, اس میں کوئی بھی عالم جو موانے کے اندر رہنے والا, جس کا مدرسے سے یا مسجد سے تعلق ہے, وہ ان کھانوں میں شرکت نہیں کرے گا. میرے عزیزو, اگر آپ کو اماموں سے یا علماء سے یا شہر قاضی صاحب سے محبت ہے تو آپ ان کی بنیاد پر آپ ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں, تو کچھ روپے خرچ کر کے آپ بیٹھنے کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنا روپیہ, بہت سارا روپیہ خرچ کرتے ہیں. خدا کی قسم 1000, 2000, 10,000, 50,000 بھی خرچ کرنا پڑے اور ایک سنت زندہ ہو جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تیسرا, ہر مسجد کے اندر ایک کمیٹی بنائی جائے گی, 5 سے 10 آدمیوں کی, جس میں امام صاحب کو ذمہ دار ہوں گے. وہ ہر محلے کے اندر جیسے وہ ہمیں بتلائیں کہ فلاں کے اندر شادی ہے لڑکی کی یا لڑکے کی, تو وہاں پر وہ سب مل کر کے جا کر کے ان کو پہلے ہی بتلائیں گے, سمجھائیں گے کہ بھائی اس طرح کی آپ حرکتیں نہ کریں.